بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس آج ہم نے جو ہے چیپٹر نمبر 1 کا لاسٹ کوسچن کرنا ہے۔ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ تو قرآن مجید کے معنی کیا ہیں یہ پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن کا لفظ قرات سے نکلا ہے، جس کے معنی پڑھنا اور جمع کرنا کے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اب فضائل کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کی خوبی جو اسے باقی چیزوں سے برتر بناتی ہے، اسے فضائل کہتے ہیں یا فضیلت کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی کیا کیا خوبیاں ہیں جو اسے باقی کتابوں سے افضل بناتی ہیں۔ محفوظ ترین کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی کتاب نہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہو، اور اس کی حفاظت اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر یہ افضل کتاب ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت یعنی قرآن مجید تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر، یعنی یہ بڑی فضیلت والی کتاب ہے۔ تمام کتابوں پر یہ اس طرح سے افضل ہے، اس طرح سے فضیلت رکھتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے۔ پھر یہ کتاب کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اسی لیے تو اس کا نام قرآن بھی ہے نا۔ یہ کتاب اپنے اندر بہت زیادہ مٹھاس رکھتی ہے اور بار بار پڑھنے سے بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ ایک بار پڑھنے سے اس کو بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس بارے میں فرماتا ہے بے شک اس قرآن کو جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یہ آسان اور عام فہم کتاب ہے، اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے، اسی لیے تو یہ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ لاکھوں حفاظ جو ہیں وہ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کلام جو ہے کیا ہے؟ تمام کلاموں کا سردار ہے۔ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تمام کلاموں کا سردار ہے، ٹھیک ہے۔ اور تلاوت قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سب سے بڑی نیکی ہے اور افضل عبادت ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری امت کے لیے سب سے فضیلت والی عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ پھر یہ دائمی زبان رکھتی ہے، یہ ایسی زبان میں نازل کی گئی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور ترقی یافتہ زبان ہے۔ عربی زبان تمام دنیا میں مقبول ترین زبان ہے جس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ دیکھیں ہم لوگ بھی ہیں آج تو ہمارے لیے بھی اس کا ترجمہ پڑھنا جو ہے اور سمجھنا، اس کو یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ جلد ہی ہم عربی زبان کو سیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں سورۃ انفال کا ترجمہ، آپ لوگ پڑھتے ہیں یا اس سے پیچھے جو آپ نے عربی پڑھی ہے تو وہ جلد ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، اور وہ بہت ساری زبانوں سے عربی زبان جو ہے وہ میچ کرتی ہے، اس لیے اس کو آسان یاد کرنا اور سیکھنا بہت آسان ہے۔ پھر یہ بہت وسیع زبان ہے نا عربی، اور ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ لا ریب کتاب ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب میں شک کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کر دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ آج تک دنیا کو کوئی شخص اس مقابلے میں ایک بھی آیت نہ بنا سکا ہے، نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ پھر اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کے ہر خطے میں ہدایت کے دیپ جو ہیں وہ روشن کیے ہیں۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ پھر اس کتاب کی یہ خوبی ہے کہ یہ مدلل کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو ہر بات دلیل سے پیش کرتی ہے اور ہر مخالف کو بے بس کر کے ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔
اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے۔ پھر یہ جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے سابقہ اقوام کے قصے اور غلطیاں بیان کرتی ہے، اور انسان کے لیے معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات اور دیگر جو بھی شعبے ہیں ان سب کے بارے میں بہت جامع تعلیمات جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور کوئی شخص کوئی خشک اور تر چیز جو ہے اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کتاب کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور الف لام میم ایک نہیں بلکہ یہ 3 حروف بنتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کتاب ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں، پڑھنے کے نتیجے میں تو ہر لفظ پڑھنے کے نتیجے میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور پھر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی بھی عطا کرتا ہے۔ پھر یہ منظم ترین کتاب ہے۔ یہ کتاب قافیہ ردیف بردار ہے بھی ہے، لیکن کسی شاعر کا کالم نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شاعر اس کی منظم اور مربوط کلامی کے قائل ہیں۔ عرب کے لبید جیسے نامور شاعر نے بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس قدر خوبصورتی سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس قدر منظم کتاب یہ لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ پھر ایک اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ شیریں زبان ہے۔ اس کتاب مبین کا انداز اتنا خوبصورت اور میٹھا ہے کہ سننے والے اور پڑھنے والے فوراً اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اور اگر یہ کلام سن لیا تو کہیں ان پر اثر ہی نہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہی وہ اس کے کچھ آیات سنتے تھے تو فوراً جو ہے ان کے دلوں پر اس کا اثر ہو جاتا تھا۔ اتنی یہ میٹھی زبان ہے، لوگ اس کو سن نہ پائیں اور اس پر اثر نہ ہو، اس کا اثر نہ ان پر ہو جائے، کانوں میں انگلیاں ڈھونس لیا کرتے تھے۔ پھر حفظ کرنا، قرآن مجید کا حفظ کرنا بہت آسان ہے۔ دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کا حافظ کوئی نہیں ملتا، جبکہ قرآن مجید کے حافظ دنیا میں لاکھوں تعداد میں ہیں، جن میں چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب شامل ہیں۔ اور پھر قوموں کا زوال اور عروج، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو عروج اور ترقی عطا فرمائی، اور عمل نہ کرنے کی صورت میں زوال اور ذلت سے دوچار کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو سربلند کرے گا، اور کئی قوموں کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے نیچا دکھائے گا۔ بقول اقبال کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ قرآن مجید کو باقی کتابوں سے افضل بناتی ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے نوٹس سے جو ہے نا اس کا ترجمہ یہ سارا یاد کر لینا ہے، اس کی فضیلت، قرآن مجید کے فضائل جو ہیں وہ نوٹ سے یاد کر لینے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔